پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل واللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت موقدہ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلے پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں۔ رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل ہو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔
سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا۔ لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، میں چھوٹا لکھا ہوا تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے۔ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا، اس کے جو شیڈ ہے، تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے، اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے چھتوں پہ سیڑھیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالے ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو۔ کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں۔ دوسرا، وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو۔ مرغی ہے، انڈے دیتی ہے، کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ بکری ہے، بچے دے گی، دودھ دے گی، نسل بڑھے گی، گوشت سستا ہوگا۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ صاحبی انڈیا سے۔ جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو
وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں, آدھی رات کو بھی. بہتر ہے کہ نیند لیں, سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے, اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ. پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, یہ بھی غنیمت ہے. یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو. تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے, اور یہ سنت ہے یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی ہاں بھائی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے. جب حضرت بلال اذان کہتے تھے, فجر کا وقت داخل ہوتا تھا, تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تہجد میں جہری قراءت. عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا, اس میں جہر جائز ہے. یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے, یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ. تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ, اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے. تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے, یا آپ کی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے, بچے اٹھ رہے ہیں, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی, چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, اور دلیل مانگتے ہیں, تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے, حج کرنے, تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں. عورت سینہ نہیں اکڑاتی, حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے, اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کی حج کی ایسے کرو, تو عورت کو بھی آپ حکم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا, عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے. کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف سند سے ہے, وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے. تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت. کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے. امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, ٹھیک ہے نا. تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی, ان کا تذکرہ کر دیا, اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا اس کے اوپر. پھر تو وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑے گی نہیں, کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی. لبیک آہستہ کہیں گی, کیوں؟ اجماع امت ہے. تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھی. تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں, جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی, اب 8 کر دی انہوں نے, 10 کر دی. تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں نے ایسی پیشگوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے, عورت دوڑے گی, کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتویٰ مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں, اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے. بھائی جب نبی دوڑے ہیں, بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں, تو عورتوں کو تو اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتویٰ دیا نا تو لوگ حیران ہیں, بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام نے ان پہ رد کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے, اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز. آپ پرانے فتاوا میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو, ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے, امام شافعی کا کیا قول ہے, امام احمد کا کیا قول ہے, امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی. امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں, ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے, دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں, اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا.
जो भी इल्म हासिल करेगा ना, वो चाहे बर्रे सगीर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बांग्लादेश का, उसको सब पता होगा। जो इल्म हासिल नहीं करेगा वो मक्का के अंदर भी पैदा हुआ होगा ना, उसको पता नहीं होगा। तो इसलिए मिलते जुलते नामों, मैं नहीं कह रहा किसी आलिम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दें, किसी अरबी या किसी सलफी, उलमा सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इख्तलाफात में करोगे क्या? कुरान और सुन्नत की उस तशरीह को मानोगे जो इन अइम्मा ने तशरीह की है। समझते हो कि नहीं समझते? बार बार मैं ये मजमून इसलिए बयान करता हूं, अपना मंजन बेचने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ये मजमून बयान करता हूं कि कुरान और सुन्नत के नाम पे उम्मत का शेराजा बिखर रहा है, उम्मत टूट रही है बेलगाम ऊंट की तरह। कभी कोई उधर से फतवा निकल के आएगा, वो कह रहे कुरान और सुन्नत, वो कह रहे कुरान। हमारे मस्कत में एक दोस्त है, मेरी उनसे बड़ी बहस होती रहती है। उन्होंने किसी अरबी ना आलिम का मुझे वीडियो भेजी, किसी सलफी अरबी आलिम थे, लाल रुमाल, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। उन्होंने किसी ने मसला पूछा कि क्या हम पर लाजिम है कि एक फिक़्ह को हम फॉलो करें या मुज्तहिदीन को फॉलो करें? उन्होंने कहा कल्ला, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। तो उन्होंने कहा देखें कितनी मजबूत बात है। मैंने कहा ये बात बहुत मजबूत है, लेकिन इसके पीछे ये पैगाम है कि वो कुरान और सुन्नत के पाबंद नहीं थे। ये हैं, बाकी वो क्या कर रहे थे? वो कुरान। और मैंने कहा सऊदी अरब में जब तक फिक़्ह हम्बली कानूनी तौर पर मजबूत था ना, सऊदी अरब में दीन में तहरीफ का रास्ता नहीं खुला था, उलमा पाबंद थे। सऊदीया ही के बड़े आलिम से किसी ने पूछा कि आप फिक़्ह हम्बली पे फैसला क्यों करते हैं, कुरान और सुन्नत पे क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे फिक़्ह हम्बली कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज का नाम है, ठीक है ना? ऐसा हमकाना सवाल। लेकिन हुआ क्या है, जब फिक़्ह हम्बली को सऊदीया में छोड़ा गया है ना, तो कुरान और सुन्नत के नाम पे अब क्या हो रहा है, अरब मुल्कों में अब ये होने लगा है कि गवर्नमेंट जिस चीज को हलाल करना चाहती है ना, अपनी मर्जी के मौलवी लाके कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के मार्केट में चलता कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान में तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक फिक़्ह की पाबंद होती ना, या एक की ना होती, कम से कम इसकी पाबंद होती कि चारों फिक़्ह से खुरूज करने की आपको इजाजत नहीं है, इतनी भी पाबंदी होती, तो ये जो अदालत में कुरान और सुन्नत के नाम पे तहरीफ का रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता ना खुलता। अब गवर्नमेंट पता है क्या करती है? अयूब खान ने पहले ये किया था। अयूब खान को दूसरी शादी पे पाबंदी लगानी थी, तो उसने क्या किया भाई, यहां के मौलवियों से फतवा लिया, सबने कहा भाई हराम है, पाबंदी नहीं लगा सकते आप। उसने क्या किया, जब पाबंदी लगानी है, लिबरल सेकुलर हुकूमत बनाना है पाकिस्तान को, एक लिबरलिज्म की तरफ लेके जाना है, मिस्र से मौलवी मंगवाए। उन्होंने कुरान और सुन्नत को आड़ा तिरछा करके ना फतवा दे दिया कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं कि दूसरी पे पाबंदी नहीं लगा रहे, एक्चुअली उसकी कुछ हुदूद मुतय्यन कर रहे हैं। अगर बेलगाम छोड़ दिया जाए लोगों को तो क्या होगा कि हर आदमी 4-4, 8-8 लेके घूमना शुरू करेगा, औरतों के हकूक़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसी लंबी चौड़ी उसकी पूरी तहरीर हमने पढ़ी है। वो घुमा के ना, वो जो मिस्र से चंद मौलाना लोग बुलवाए उन्होंने, तो उसने यूं एक्चुअली इसको यूं करके ना, पहली बीवी की इजाजत जरूरी और कुरान और सुन्नत के लेवल लगा के कानून बना के थोप दिया हमारे ऊपर। अगरचे हम पे असर, मुझ पे तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, लेकिन लोगों पे क्या कर दिया, बोलो ना, थोप दी। इसलिए उलमा कहते हैं भाई अगर लगाम ना दी ना इन लोगों को, लॉ जो सदियों से मुरत्तब है उसका पाबंद ना बनाया, तो मौलवी को कौन संभालेगा? मौलवियों में भी तो 2 नंबर होते हैं, तो 2 नंबरी का दरवाजा कम नहीं होगा बल्कि खुलेगा। जिस मौलवी के दिल में लालच होगी, अब देखो मैं जब फतवा देता हूं तो मैं उलमा के सामने जवाब दे होता हूं कि आपने निकाला कहां से है। मैं कहता हूं कुरान और सुन्नत से, वो कहते हैं कुरान और सुन्नत से तो ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे। तो इस पे पहलों ने उसका भी हवाला दो कि पहलों ने क्या फतवा दिया है, कानून क्या है जो मुरत्तब है, तो उसका रेफरेंस मुझे लगाना पड़ेगा, वरना मैं कुरान और सुन्नत के नाम पे कुछ भी निकाल के लोगों को बताता रहूं तो कुछ तहरीफ इससे कम थोड़ी होगी। इससे तहरीफ क्या हो जाएगी, दरवाजा चौपट खुल जाएगा तहरीफ का। तो अब क्या किया जो अयूब खान ने ना, वो लाके कुरान और सुन्नत का लेवल लगा के इतने सारे कवानीन को उठ पटांग। फिर उलमा ने कहा कि औरत शौहर जब मरता है तो इद्दत भी होती है, 4 महीने 10 दिन है, तलाक होती है, तो औरत कहीं और निकाह नहीं कर सकती, 3 मेंसेस का आना जरूरी है। तो उसने एक्चुअली करके ना कि कुरान ने 3 मेंसेस का कहा तो 3 मेंसेस के 90 दिन बनते हैं, तो हमने नजम की वजह से, लॉ मैनेजमेंट की वजह से 90 दिन बना दिया उसने, और फिर कुरान की आयतों से ही निकाला। अब देखो कुरान में तलाक मर्रतान, 2 दफा तलाक, तीसरी दे दी तो अब रुजू का हक नहीं है। दूसरी तरफ कुरान में आता है जब मियां बीवी में झगड़ा हो तो दोनों में सुलह की कोशिश करो। अब उसने 2 आयतों को आपस में मिक्स कर दिया। जो मिस्र से सेकुलर किस्म के मौलाना आए थे ना, उन्होंने क्या किया, अब लोग उलमा से मसला पूछते, सहाबा ताबीन से भी पूछते, तो ये जवाब मिलता जो भी तलाक देगा तलाक में रिवर्स गियर नहीं है। उसने क्या किया, 2 आयतों को मर्ज कर दिया कि असल में कुरान ये एक्चुअली, जैसे गामदी साहब एक्चुअली करके ना सामने वाले को ऐसा वो मशहूर कर देते हैं, जादू। वो कहता है यार इल्म तो किसके पास है, इनके पास है इल्म तो असल में। हालांकि वो पूरी उम्मत के इजमा के खिलाफ आप आयत की तफसीर कर रहे होते, उसमें एक्चुअली और
इस तरह की चीजें निकाल दो तो बचता ही कुछ नहीं है। दलील की दुनिया में मजबूत नहीं होता वो, किसी सहाबी का वो कौल नहीं होता। सारे सहाबा के, चारों इमामों के और जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं जिन्होंने दीन को समझा, उनकी सारी तहकीक एक तरफ हो जाती है और ये एक नई तहकीक सामने आई होती है, तो उलमा कैसे मानेंगे उसको भाई? फिर लोग कहते हैं भाई अगर उम्मत इतने अरसे से गुमराह रही है तो आज हमको कोई सही रास्ता बता रहा है तो मान लो ना। भाई ये उम्मत इतने अरसे से गुमराह रह ही नहीं सकती, ये बात ही गलत है। यानी ये उम्मत, नबी आखिरी नबी है, उम्मत गुमराही पे जमा होगी नहीं। कुरान और सुन्नत ने पहले तो इसको साबित किया है कि ये बात ही गलत है कि सारे गलत थे और 4 आदमी सही हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो अब क्या किया एक्चुअली करके ना, उन्होंने क्या किया, कुरान की 2 आयतों को मिला दिया आपस में। एक तरफ कुरान में आता है वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो दोनों की तरफ हकमैन आएंगे, फैसला करेंगे, सुलह सफाई करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा धड़ तलाकों का निजाम है ना, ये तलाकें दे दी, ये शरीयत में है ही नहीं, लिहाजा दे भी दी तो इसका कोई एतबार नहीं। बल्कि जब भी झगड़ा होगा बेशक तलाक ही हो जाए, पहले यूनियन काउंसिल उनके दरमियान में बैठ के क्या कराएगी, सुलह सफाई। दोनों आयतों को आपस में क्या कर, हालांकि वो एक अलग आयत है, वो तलाक से पहले के बारे में है, लेकिन साफ अल्फाज नहीं लिखे हुए कि तलाक से पहले ये करना है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि झगड़ा जब होगा तो सुलह जब ही होगी ना जब वो मियां बीवी हो। तलाक के बाद तो मियां बीवी रहे नहीं है, वो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। तो ऐसी सेंस की बातें कॉमन सेंस की कुरान थोड़ी उनको बार बार हाईलाइट करेगा। तो कुरान ने कहा भाई दोनों में झगड़ा हो तो पहले सुलह की कोशिश हो, तो उन्होंने कहा भाई दोनों में झगड़ा हो और तलाक हो भी गई तो कुरान तो कह रहे पहले क्या कोशिश होगी, सुलह। अब सुलह में कुरान कह रहे इस खानदान का, उन्होंने कहा खानदान मानदान थोड़ी यूनियन काउंसिल ही बना दो ना, खानदान के टेंशन से ही बचत। अब पाकिस्तान में जो अदालतों में कानून चल रहा है वो ये चल रहा है कि जब आप तलाक देते हैं तो अदालत नहीं मानती उस तलाक को, वो तो लोग अदालत को नहीं मानते, मुफ्तियों से फतवा ले लेते हैं इसलिए, वरना कोर्ट में जो लॉ है वो ये है कि ये तलाक कंसीडर नहीं है, बल्कि ये तलाक के पेपर पहले यूनियन काउंसिल में जाएंगे, यूनियन काउंसिल के लोग आएंगे और वो दोनों में सुलह की कोशिश करेंगे, 90 दिन के अंदर हो गई तो वो तलाक कलअदम है, अगर नहीं हुई तो फिर यूनियन काउंसिल उस तलाक को वैलिड मानेगी तो होगी, वो भी एक होगी, वरना नहीं होगी। ये अब इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ इस कानून का कि यूनियन काउंसिल वाला भी कौन सा आ रहा है बैठ के वो भी घर बैठा हुआ है, उसने कहा हो गई नहीं हो गई, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, तो ना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना अदालतें पूरी कर रही हैं, तो इसलिए चल इस्लाम ही रहा है। लेकिन लॉ जो आपका बना हुआ है ना वो ये है, और इस सब पे क्या लेबल लगाया हुआ है, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। जब जनरल मुशर्रफ ने ये जो खुला का कानून बनाया कि औरत के पास मुकम्मल तलाक का इख्तियार चला जाए, अगर पाकिस्तान में लॉ होता कि चारों इमामों के की जो तहकीक है उसके बगैर कानून पास हो नहीं सकता, तो कभी भी ये खुला का कानून पास नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में है ही नहीं ये खुला का ये वाला सेटअप। तो जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, कुरान और सुन्नत का लेबल लगाया, खुला के लफ्ज कुरान से लिया और अपनी तरफ से उसमें एडिशन ये की कि यकतरफा और बहुत कुछ ऊट पटांग, और हो सकता है मुफ्ती तो मार्केट में हर तरह के मिल जाते हैं, कुछ मौलाना भी मिल गए होंगे। चंद दिन पहले एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्कॉलर का पूरा मजमून आया है और उन्होंने लिखा है कि यकतरफा खुला भी सही है, औरत को पूरा। एक और मौलाना साहब है, मौलाना तो नहीं है, स्कॉलर है, उनके भी अपनी तरफ से तहकीक चला दी उन्होंने कि मुकम्मल औरत को तलाक का इख्तियार है, उसको हम कहेंगे खुला, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, इस पे तो बहुत सारे दलाइल हैं। तो क्या हुआ कि वो ऐसा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी। अब जिस औरत को वसीम भाई अच्छे लग रहे हैं वो कोर्ट में जा रही है कि अबे जान छोड़ा यहां से। मेरे पास केस आया, एक आदमी ने 1.5 करोड़ का प्लॉट दिया अपनी बीवी को मोहब्बत में, बेगम ने ले लिया, अगले दिन जाके केस फाइल किया, बीवी भी गई, प्लॉट भी गया। लेकिन आप जज से पूछेंगे, वकील से पूछेंगे, बोलेंगे ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो मेरे भाई ये मंजन बिक रहा है कुरान और सुन्नत के नाम का। तो हम जो आपको कहते हैं ना मुजतहिदीन को फॉलो करो, अपना मंजन बेचना होता तो हम कहते हैं मेरी तहकीक को फॉलो करो। आज जो अपना मंजन बेच रहा है वो कह रहे हैं मेरी तहकीक को फॉलो करो। ये सारे मौलवी मंजन बेच रहे हैं, और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है मंजन बेच रहे हैं वो अपनी तहकीक नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं भाई जो सहाबा ताबीन और अइम्मा अरबा की तहकीक है उसको फॉलो करो। तो मंजन कौन बेच रहा है? मंजन वो बेच रहा है जो इन उलमा के खिलाफ कर रहा है। आपको नहीं आ रही तो जाओ, हदीस में आता है उलमा को लोग छोड़ देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, जो स्कॉलर्स हैं वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो आप अल्लाह से, हमारे बस में जो था भाई हमने समझा दिया, आपकी मर्जी, जो चाहे करें आप, ना माने उलमा की। मंजन में ही लगे ना बैठ गए, चूरन और मंजन में। क्या हो गया भाई, ये पढ़े ही नहीं है, इसको तो मैंने जुमड़ा बना दिया यार, सारा गुस्सा इस पे निकला है असल में। बस ये आखिरी एहतराम, क्या लिखा हुआ है भाई, एहतराम ना करना गुनाह है, किसका वो सवाल ही फट गया। ये जिसने पूछा है जबानी पूछ ले भाई। आखिरी का है का एहतराम ना करना गुनाह है, उससे पहले क्या लिखा हुआ था, शायद यहां से कुछ निकला है। बीवी का एहतराम ना करना, बीवी का एहतराम नहीं होता, बीवी से मोहब्बत होती है। एहतराम का क्या मतलब?
तौहीन ना करे उसकी। मुफ्ती साहब अगर हाथों में एल्फी लग जाए और हटाना भूल जाए तो उस वक्त नहीं होगा, चाहे भूले से रह जाए चाहे जानबूझकर रह जाए। यहां भी बड़े बड़े फंटर हैं, फौरन हदीस पेश कर देंगे, रुफिया अन उम्मती अल खताउ वन निस्यान, कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत से भूल और चूक को माफ कर दिया गया है। तो मौलवी लोग कहते हैं एल्फी भूले से लगी हो, बाद में देखा एल्फी लगी हुई है तो नमाज लौटानी पड़ेगी। हदीस में तो आता है, हदीस का ये मतलब है ही नहीं। अगर भूले से की हुई गलती मुआफ होती तो भूले से ही तो सज्दा साहब होता है नमाज में। जो गलतियां जान कर हो तो नमाज होती नहीं है। नबी ने भूले से एक रकअत ज्यादा पढ़ ली थी तो क्या किया था? सज्दा साहब किया था। आप हज में भूले से खुशबू लगा लो, दम वाजिब होगा कि नहीं होगा? तो भूले से माफ का मतलब गुनाह नहीं मिलता। जब कोई काम भूल से या गलती से रहा, यह मसला कि रोजे में भूले से अगर खा लो तो रोजा नहीं टूटता, उस पर अलग से हदीस मौजूद है, रोजा मुस्तस्ना है इससे। तभी हम कहते हैं रोजे में भूले से खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि अलग से हदीस है। गलती से खा लिया तो टूटेगा रोजा। गलती और भूल में क्या फर्क है? आप समझे सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ, हालांकि खत्म हो चुका था, और आप 2 पराठे फोड़ दिए आपने, तो आपका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि भूले से नहीं हुआ, ये गलत फहमी में हुआ है। आप समझे सूरज गुरूब हो गया है, हालांकि अभी गुरूब नहीं हुआ था, आपने पकोड़े खाना शुरू कर दिए, बाद में देखा बे अजान तो आधे घंटे बाद हो रही है, तो ये भूले से नहीं है, ये क्या है? गलती से। लिहाजा आपका रोजा टूट गया। इसमें आपने वुजू में गरारा किया, आपको रोजा याद भी है, अगर याद ही नहीं है फिर तो भूले से होगा। लेकिन आपने कहा फंटर बनने की कोशिश की, गरारा में एहतियात से करूंगा ताकि पानी हलक में ना जाए, लेकिन पानी फिर भी चला गया तो रोजा टूट गया। ये भूला नहीं है, ये गलती हुई है आपसे। तो हाँ, कफारा नहीं होगा, क्योंकि कफारा तो जुर्म पे होता है, और जुर्म है नहीं क्योंकि गलती से हुआ है ना, जानकर नहीं किया आपने, तो कफारा नहीं होगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अगर एल्फी लग गई ना तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू नहीं हुआ। हदीस में आता है कि एक सहाबी की एड़ी हल्की सी खुश रह गई थी, तो आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, तबाही है एड़ियों के लिए जहन्नम की आग की, जो खुश रह जाती हैं। तो प्रॉपर वुजू करना पड़ेगा। इस्लामी अहकाम आसान है, लचकदार नहीं है। अब जब 4 आज़ा वुजू में धोना फर्ज है तो इट मीन्स चारों धोने पड़ेंगे। अब उसमें यह नहीं हो सकता कि मैं हमेशा तो धोता ही हूं, आज मैं अगर नाक ना धोऊं तो क्या जा रहा है। तो आपको अमल करना पड़ेगा, उसमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, क्या आखिरी यार ये तो मैंने कचूमड़ बना दी। अब इधर का सवाल उधर लग रहा है कि भाई जिसके ये कचूमड़ है ना वो वैसे ही पूछ ले, जिनके ये सवाल है वैसे ही पूछ ले। हजरत मैंने सुना हजरत मुआविया अपनी खिलाफत के लिए जबरदस्ती और ताकत के जोर पर बैत करवाते थे, बिल्कुल गलत है। हजरत मुआविया ने तो हजरत अली के खिलाफ लड़े ही नहीं है। हजरत अली लड़े हैं तो हजरत मुआविया दिफा किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हजरत मुआविया ने कूफा से मदीना में ले जाके खिलाफत पे लड़ाई की हो, बल्कि हजरत अली ने उनको बैत पर मजबूर किया, तो वो नहीं कर रहे थे बैत, तो जब मजबूर किया तो दिफा में लड़े हैं वो। तो दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। हजरत मुआविया का मुतालबा था उस्मान के कातिलों से जब तक किसास नहीं लेते तो मैं आपके हाथ पे बैत नहीं हूंगा। वो समझते थे मैं इस तरह हुकूमत को दबाव में डालूंगा, जबकि हजरत अली का कहना यह था मेरे अंदर किसास लेने की ताकत नहीं है, आपको बैत करना पड़ेगा। तो ये इज्तिहादी इख्तलाफ था, इसमें कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जिसको यकीनी तौर पर कोई गुनाह कहा जा सके। सियासी इख्तलाफ था ये। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि डिजिटल में मर्दों के लोगो बना सकते हैं लेकिन खवातीन के नहीं, तो क्या ऐसी तस्वीर? हाँ, जो औरतों की शक्ल, जाहिर है औरतों की शक्ल की तस्वीर भी तो औरतों की जैसी होती है ना, बल्कि बाज़ दफा औरतों से भी अच्छी होती है। अपने तसव्वुर से जो इंसान शक्लें बनाता है ना, वो ख्याली दुनिया में तो कौन कहां पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए लड़कियों की तस्वीरें बनाना जायज नहीं है। एक कार्टून होता है, अगर इसमें कार्टून है ना, वो तस्वीर में दाखिल नहीं है। जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, अगर वो पेंटिंग हाथ से बना रहे तो वो तो नाजायज है, लेकिन अगर डिजिटल है तो फिर कार्टून की गुंजाइश है। मेरी पहली बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है। पहली बीवी का मतलब कि दूसरी भी है, और अदालत से खुला ले लिया है, हालांकि उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसको भी रखना चाहता हूं, वो कैसे आएगी? भाई आप कोर्ट में जाके बयान जरूर दें। जब बीवी ने कोर्ट में केस किया कि मुझे खुला चाहिए और आप हुकूक अदा भी कर रहे हैं, आपको पता है वो नाजायज कर रही है, कोर्ट नोटिस भेजे तो आप ये ना करें कि कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में नहीं जाएंगे ना तो मुफ्ती भी आपके केस को फिर हल्का समझता है। फिर बहुत से मुफ्तियाने कराम खुला को सही करार दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई फिर जो औरत ने इल्जामात लगाए हैं इसका मतलब शौहर ने उन इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। तो बाज़ उलमा ऐसे हैं जो उसको फिर खुला को सही मान लेते हैं कि शौहर ने गोया मान लिया है, क्योंकि अगर इस पे भी हम नहीं माने तो जो वाकई मजलूम है उनकी बिचारियों का क्या होगा? भाई एक आदमी बीवी को सुबह शाम कूट रहा है, पीट रहा है ना, उसके बेसिक हकूक भी अदा नहीं कर रहा, बेतहाशा मारता पीटता है,
بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں, ظلم ہوتے ہیں. اب عورت کورٹ میں جا رہی ہے, کمبخت کورٹ میں آ ہی نہیں رہا, اب تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. اصولی طور پر تو عدالت کو چاہیے پولیس بھیج کے شوہر کو اٹھوائے, لیکن عدالتوں میں اتنی کہاں آج کل تمیز ہے. عدالت تو پابند ہے نا, جو اوپر سے لا ہے, تو اوپر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. تو جانا ضرور چاہیے شوہر کو, تو کورٹ میں جائے, اگر وہ الزامات صحیح ہیں تو مانے کہ یہ الزامات کیا ہیں, میں مانتا ہوں, اور جج صاحب آئندہ میں یہ حرکتیں بولو نہیں کروں گا, تو جج پر لازم ہوگا اس کو مہلت دے وہ. لیکن اگر وہ مہلت نہیں دیتا اور کھلا پکڑا دیتا ہے, وہ بھی کالعدم ہے. نمبر 2, جج سنتا ہی نہیں آپ کی. آپ نے کہا بھائی یہ الزامات غلط ہیں, تو جج کو پر لازم ہے کہ عورت سے پوچھے کہ آپ گواہ پیش کرو. عورت گواہ بھی پیش نہیں کرتی ہے, تو پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے کورٹ, تو وہ خلا بھی کیا ہے, کالعدم ہے. تو اس لیے آپ جائیں ضرور عدالت میں, اگر وہ الزامات سچے ہیں تو مانے, نہیں ہے تو آپ بولے بھائی یہ غلط الزامات ہیں, عورت کو چاہیے ثبوت پیش کرے. ثبوت بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں مان رہا, تو پھر عورت کے کہنے سے خالی تھوڑی ہوگا, یک طرفہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنی جاتی. پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری پکڑاتی ہے, تو عورت کو کورٹ سے تو خلا مل جائے گا, لیکن کوئی مکتبہ فکر کا کوئی بھی سنجیدہ مفتی وہ اس کو کنسیڈر خیال نہیں کرے گا. اور عورت کو یہی فتویٰ, چاہے وہ اہل حدیث ہو, صحیح عالم ہو اہل حدیث کا, آج کل تو ہر جگہ اوٹ پٹانگ چیزیں بہت آ رہی ہیں, کوئی اہل حدیث کا صحیح عالم ہو, یا بریلویوں کا صحیح عالم ہو, یا دیوبندیوں کا صحیح عالم ہو, تو جو بھی صحیح عالم ہوگا نا, وہ یہی کہے گا کہ اس عدالت کے اس خلا نامے کی بیس پہ اگر عورت کہیں شادی کرتی ہے تو وہ زنا ہے, وہ شادی نہیں ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اس پر بلکہ شیعہ اسکالر بھی یہی کہے گا, یعنی اس میں تو شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو شیعہ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق اختیار مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, اور عدالت کے پاس بھی نہیں ہے. چند صورتوں میں ہے, تو وہ صورتیں تو پائی جائیں نا. تو ہمیشہ سے اسلام میں, بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں, یہود و نصارہ میں بھی, تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا اختیار کس کے پاس رہا ہے, مردوں کے پاس رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی تو نیچے کسی لبرل آدمی نے تبصرہ کیا ہوا تھا, مذہب کے سارے قوانین الٹے ہی ہوتے ہیں. مذہب کے سارے قوانین کیا ہوتے ہیں, الٹے ہی ہوتے ہیں. اگر مذہب کے قوانین الٹے ہوتے اور تمہارے سیدھے ہوتے, اس کا مطلب تمہارے سیدھے ہیں, تو تمہارا فیملی سسٹم ہم سے اچھا ہونا چاہیے تھا نا. تمہارے یہاں تو کمبختوں جو تم نے سسٹم عقل سے استعمال کیا نا مذہب پہ بغاوت کر کے, تمہیں شادی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو تمہارا تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ابا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. مذہب کی پابندی سے یہ زیادہ ہوگا کہ بہت سی چند یعنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مظلوم ہوں گی. تو یہ تو دنیا میں 100% انصاف کہیں بھی کسی کو نہیں ملتا. کچھ مرد مظلوم ہوں گے, کچھ عورتیں مظلوم ہوں گی, یہی ہوگا نا. میجورٹی صحیح چلے گی. تمہارے یہاں تو تم نے تو اڈا ہی اڑا دیا, تم نے کیا کر دیا, خاندانی نظام کا اڈا ہی اڑا دیا. ابا ہی ختم تو اب ابا کی ٹینشن بھی ختم, بچے ہی نہیں ہو رہے تو بچوں کی ایسی ٹینشن فری زندگی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ ماں کے بڑے فضائل ہیں, اس نے جا کے اماں کو گولی سے اڑا دیا ٹھا کر کے. یہ کیا کہ کہہ رہے ہیں یار ماں کو ناراض کرنے کی اتنے سخت وعیدیں ہیں نا, تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی, ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل, ان ٹینشنوں کا ان کے پاس, کمبختوں کے پاس کوئی حل تو تھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو قرآن و سنت ہے نا, ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں. قرآن و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آیا, تو انہوں نے ابا ہی اڑا دیے. سنگل مدر, ایک عدد اماں ایک عدد بچہ, ٹینشن کس بات کی بھائی, تو اما ہی اور وہی اڑا دو. تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی, لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے, محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے, محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیں. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں. ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں, ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی, میں نے کہا خرید لیتا ہوں, بچے خوش ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں, کس کے لیے, اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی, بچوں والا آدمی, وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا, لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, نہیں سمجھے گا وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی رہنمائی رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے, نہیں رضائی بیٹے, رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. وراثت میں خوشی سے حصہ, معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا, اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے, اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے, پیسے میں بھی, پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا, تو جو چیز بھی ڈیوائیڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں
وہ معاف کرنے سے, یہ ہبا کرنے سے ہبا ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے, بہن کا بھی حصہ ہے, بھائی کا بھی حصہ ہے, تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ, یہ اس کا حصہ ہے, پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا, تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی, اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا, اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہونا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے, تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا, اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا, اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی, پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی, جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو اس میں ہبا اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا, اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب, جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں نحوست وحوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگننسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے, اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگننسی ایک نارمل چیز ہے, اس سے نحوست کا یا چاند گرے ہونے کا یا سورج گرے ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے, 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی, طلاق نہیں دیتا جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے, پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری, اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے, پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا, تو یہ ایک بڑا ضرر ہے, یقینی ضرر ہے, کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے, تو شوہر آئے, وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ, کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے نا. یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا, بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا, وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی؟ تو اس انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے. اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے؟ نسل بڑھانے کے لیے, اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے, نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردست. اچھا بھائی, باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گے تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو, تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا, تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں بھائی. جی بھائی, بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں, بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے, ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, ہر چیز میں رائے دینی ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے, میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں, میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں, اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی میں فلاں صحافی نے, تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں, ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے, کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے, تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں, وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور,
تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا, وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے, تو مجھے لوگوں نے بتایا, ایک آدمی نہیں, جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی, اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا, یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے, پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے ہوئے ہیں, سب کو پتا. خیر, تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا, تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا, اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں, تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے, وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہو اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں, لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے. بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے چپ رہنا سیکھنا چاہیے. آپ بولو بھائی مجھے یہ پتا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ علم علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا, میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں, اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی, یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں, وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو کسی لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے, میری فیلڈ ایتھیزم ہے. اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ, کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا, ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے, تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں, تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں, عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں, جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا, تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا, ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار. تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے, اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرتا, جس کا بھی عقیدہ شرکیہ ہو, جو واضح لفظوں میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کا قائل ہو, اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارے, نبی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار میں حاجت روائی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ اتنا براڈ مائنڈڈ بننا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم تو نہیں پڑھتے سب کے پیچھے نماز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فرقہ پرستی سمجھتے ہو, ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ عقیدہ تو کم از کم شرکیہ نہ ہو نا. کیا قادیانی نماز پڑھائے گا, میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے, میں تھوڑی پڑھوں گا نماز اس کے پیچھے. تو قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا, تو شرک تو ختم نبوت کے انکار سے بھی بڑا جرم ہے. تو جو صاف لفظوں میں شرک کر رہا ہو, ہاں ہم بلا وجہ فتوے نہیں لگاتے. بعض دفعہ لوگ یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں, لیکن جب ان سے مطلب پوچھا جائے تو بڑا ڈیٹیل میں ان کے مطلب ہوتے ہیں, جو وہی جانے اللہ ہی جانے. لیکن وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہیں, نبی حاجت روائی کرتے ہیں, مشکل کشائی کرتے ہیں, نبی بشر نہیں ہے, نور ہے, انسان ہونے سے انکار کر دیا. یہ تو قرآن کی بیسک کا انکار ہے بھائی. تو ایسے شخص کے پیچھے نہ اس کا ذبیحہ حلال ہے, ذبح کیا ہوا جانور, نہ اس کی ایسی خاتون سے نکاح حلال ہے, اور نہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی. تو یہ چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو, بعض دیوبندی اس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ان کے یہ عقیدے ہیں کہ وہ قبروں سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں, قبروں سے مدد طلب کرنا جائز سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں یہ پیر صاحب ہمارے سب حالات جانتے ہیں, تو وہ دیوبندی بھی ہوگا, اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو براڈ مائنڈڈ ایک حد تک افورڈ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بھائی. ارشاد. ہائے اتنا مشکل سوال پوچھ لیا. کہہ رہے ہیں 12 لوگوں میں مختلف سامان بک رہے ہوتے ہیں, وہ بیچنا جائز ہے. اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے, واقعی تحقیق نہیں ہے. یہ اس کی تحقیق نہیں ہے مجھے, واقعی نہیں ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا مسئلہ آیا. تو آپ ریٹرن میں لکھ کے جمع کرا دیں, ہم تحقیق کر لیں گے. واقعی نہیں ہے, اس لیے میں کوئی جواب دوں پھر مجھے رجوع کرنا پڑے نا. تو اچھا 12 ربیع الاول, ایک پہلے آپ کا سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر میں آپ بتا دیں سوال پوچھ. بچپن میں جو رشتے وغیرہ طے کر دیتے ہیں ٹھیک عمل نہیں ہے, بہت مسئلے ہوتے ہیں. اب بچپن میں طے کر دیا کہ یہ اس کی اس سے ہوگی, اس کی اس سے ہوگی, بڑے ہو کر وہ اس کو پسند ہی نہیں آ رہی ہے, ایک عذاب میں پڑ جاتا ہے. لڑکی کو بات دفعہ پسند نہیں آ رہا ہوتا بندہ, تو ایسے یا تو کرتے ہی نہیں ہے شادی, 40 سال سے بڈھے ہو جاتے ہیں, اور کرنے پر آتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے بکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اعتدال کا راستہ یہ کہ بالغ ہونے دو اس کو, انسان کا بچہ بننے دو,
उसके बाद तय करो कि क्या करना है। तो ये जो देखो, ये जो मीलाद शरीफ का मसला है ना, मीलाद शरीफ मनाना जायज है या नहीं है, हम कहते हैं जायज नहीं है, बरेलवी हजरात कहते हैं जायज, क्या बहुत ही ज्यादा सवाब है। तो मीलाद का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, पहले ये समझ लो। सीरत का जलसा करना, ये चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे सफर हो या मुहर्रम हो, ये हमारे नजदीक बिल्कुल जायज है, बल्कि बाइस सवाब भी है। क्योंकि किस नाम पे जलसा हो रहा है भाई, नबी की सीरत बयान की जाएगी, तो इससे ज्यादा मुबारक अमल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वजह उसकी है कि मैं कभी सीरत के जलसे में जा रहा होता हूं, लोग क्लिप चलाते हैं, ये देखो इनकी मुनाफिकत, उधर कहते हैं मिलाद शरीफ जायज नहीं, इधर क्या कहते हैं, खुद जलसों में जा रहे हैं। तो सीरत का तो जलसा किसी भी वक्त हो सकता, बशर्ते के लोगों के आराम में खलल ना हो और रोड ब्लॉक ना हो उसमें, ये सारी वो हम जिसको कहते हैं ना मिला, वो ईद मिलादुन नबी, कि आपने उसको सेलिब्रेट नहीं करना इस दिन को। ये ईद नहीं है, ईदें दो ही हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सेलिब्रेट नहीं करना, नहाना, धो के खुशबू लगाना, मुबारकबादें देना, बत्तियां जलाना, इसका मतलब आपने इसको त्योहार बना लिया है। इसकी दलील चाहिए भाई। तो ये जो आजकल जुलूस निकल रहे हैं, ऐसे त्योहार निकल रहे हैं, तो त्योहार के तौर पर झंडियां और फिर खुशियां, और ऐसा त्योहार तो जो सच्ची मुच्ची की ईद उल फितर है उसमें नहीं हो रहा होता। तो फिर उसमें वो जो कुछ हो रहा है, वो छोड़ी जा रही है ऊपर वो फुलझड़ियां, तो ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये नाजायज है। ये हम करें तो आप हमें पकड़ें। बाकी सीरत के जलसे में तो बिल्कुल जाना जायज है भाई, जलसा मुनाकिद करना भी जायज है, और इस बहाने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुन लेते हैं। नात की महफिल भी जायज है, जैसे हुस्न क़िरात का जलसा जायज है, तो नात ख्वानी का जलसा भी जायज है। चाहे रबीउल अव्वल में करें, चाहे सफर में करें, किसी भी महीने में कर लें, नात ख्वानों को बुलाएं। शिरकिया नातें ना हो कि पता ही ना चले कि अल्लाह की हमद हो रही है या पैगंबर की नात हो रही है। आजकल ऐसी नातें आ रही हैं या तो गानों के तर्ज पे होती हैं। मैं एक दफा बस में जा रहा था, ड्राइवर ने नात लगा दी। अब हमने बचपन में गाने सुने हुए थे, अबे मैंने कहा ये तो गाना है भाई ये तो हमारे जमाने का गाना है। उसने कहा नहीं नहीं, कोई गाना वाना नहीं। और बाज ऐसे इत्तिफाक होते हैं, ऐसे इत्तिफाक होते हैं। वो ड्राइवर ने क्या किया, वो नात बंद कर दी, थोड़ी देर में गाना लगाया, तो वही वाला गाना तो अभी तक मुझे याद है। मैं सुनाऊंगा तो वो बोलेंगे मुफ्ती साहब गामदी के लिए नाजायज है गाना गाना और आपके लिए जायज हो गया, लेकिन इतना तो सुना तो सकता हूं ना। तुम्हें यारो मुबारक हो, वो क्या है, वो एक मशहूर नात है, तुम्हें यारो मुबारक हो। अबे क्या है, मैं गाना ही भूल गया यार। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। ये गाना नहीं, गाने की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। अब आप जाके यूट्यूब पे सुनना लेना, तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया। ये बड़ा मशहूर गाना था, वो चलाया उसने, उसी पे नात थी, चल रही थी। तो मैंने कहा देख ले भाई, इसकी अल्फाज देख ले। और हाँ अबे तुम्हें यारो मुबारक हो नहीं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है गुलूकार मेरे खिलाफ केस ना कर दे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो उसपे बना दिया तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। हजरत उमर पे बनाई थी। हाँ तो गलत है भाई, जो चाहे हजरत उमर की तारीफ हो तो आप कोई और टून में पढ़ लो ना। अब मैं हैरान था भाई, ये वो इतने पुराने जमाने का गाना कहां से लगा दिया इसमें। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा भी जरूरी है, उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की फर्ज जरूरी है। आगे चलें भाई, हलाल नहीं है। हाँ नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं माने। हलाल के सर्टिफिकेट हर एक ने छापे हुए हैं। हलाल के सर्टिफिकेट मशीनी ज़बीहा होता है, और हलाल का, क्योंकि स्कॉलर्स मैंने बताया ना, जब चारों इमामों से आप हटते हो तो फिर बेलगाम। यहां तक भी आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने फतवा दिया है कि मुर्दा मुर्गी भी खाना जायज है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। दलील ये देते हैं कि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पे अल्लाह का नाम न लिया जाए वो मत खाओ। तो ये तो अल्लाह का नाम हमने ले लिया ना, लिहाजा ये खाओ। तो अगर आप उस फिक़ा से हटते हो ना जो मुरत्तब किया है मुज्तहिदीन ने, तो फिर नए नए फितने आते रहेंगे। तो जानवर जब तक बाकायदा ज़बा ना हो और अल्लाह का नाम न लिया जाए, तो अब जब आप यूरोप में, अमेरिका में ऐसी जगहों पे जाते हो, तो जाते ही सबसे पहले जैसे वॉशरूम तलाश करता है ना इंसान, सब लंबे सफर से जब उतरता है तो सबसे पहले आदमी क्या कहता है, भाई रेस्ट रूम चाहिए यार, इतनी देर से रोक के बैठा हुआ हूं मैं। यही होता है ना, जहाज में तो नहीं जाते अक्सर लोग। तो ऐसे ही उतरते ही सबसे पहला काम यूरोप अमेरिका में ये किया करो, लोगों से तहकीक करो यार हलाल फूड कहां मिलता है, ज़बीहा कहां, वहां जाओ, फिर वो लोग बताएं हलाल है, क्या कैसे पता चला हलाल है। तो अगर कोई मुसलमान है वहां पे गवाही देता है कि भाई मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि बाकायदा स्लॉटर हाउस में ज़बा हो रहा है, हम बात तो आपको लगता है कि ये मुसलमान है, सच बोल रहा है, तो फिर मान लो उसके बाद। अदरवाइज उसको अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो ठप्पे वप्पे स्टैंप इसका एतबार नहीं है। हर चीज, ऐसी चीजों पे भी ठप्पे हलाल के लग रहे हैं जिनमें हलाल और हराम का तस्वुर ही नहीं है, जो खाने की चीजें है ही नहीं, उन पे भी ठप्पे लग रहे होते हैं। किस चीज के? टोपी पे ठप्पा लगा हुआ है हलाल
کیونکہ ٹھپے جب انہوں نے بنائے تو غلطی سے نا لگائے چلے جاؤ تو وہ ہر ایک پہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں, آپ جاؤ گے آپ پہ ٹھپا لگا دیں گے, حلال ہے بھائی, لوگ آپ کو ذبح کر کے کھا جائیں, تو وہ ٹھپے فری میں بک رہے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو تحقیق کیا کرو, اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پہ حلال ملنے لگا ہے. نہیں تو پھر زندہ مرغیاں خرید کے گھر میں لاؤ, چپکے سے ذبح کرو, چھپڑ میں لے کر آؤ, ذبح کرو. اور وہاں پابندی اس بات پہ ہے کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں گائے کٹتی ہے نا, پورے محلے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے یہاں گائے کٹ رہی ہے, 2-4 آدمی اس میں کٹتے بھی ہیں, پہلے گائے کے کٹنے سے پہلے وہ کٹتے ہیں, لنگڑے بھی ہو جاتے ہیں, گائے نے لات ماری اچھل کے وہاں گرا, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں چپ, اور خون باہر نظر نہیں آنا چاہیے, صحیح ہے نا. تو ایسے احتیاط کے ساتھ اگر وہاں جانور اندر لے جائیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, جانور ذبح کر کے کھا رہے ہو, ہمیں کیوں ٹینشن دے رہے ہو. تو پھر ایسے تمیز سے کر لیں آپ. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, وہ جانور گھر میں لے کر آتے ہیں, کونے میں لے جا کے ذبح کیا, تو گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن بعض جگہوں پر اس پہ بھی پابندی ہے, گھر میں لے کے ہی نہیں آنا ہے, تو پھر سلوٹر ہاؤس چلے جاؤ آپ, وہاں جا کے ذبح کر دو. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. نہیں پھر بھی نہیں ہے نا, تو یہاں سے نہاریاں ڈبوں میں پیک کر کے لے جاؤ, ایئر ٹائٹ ڈبوں میں نہاریاں پیک ہوتی ہیں, بریانیاں پیک ہوتی ہیں, دے دنا دن یہاں سے جا رہا ہے مال, تو ڈائریکٹ یہیں سے منگواؤ. آپ کہو گے یہ تو مہنگا پڑے گا, سستا آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تو سستا ہے یا مہنگا. اگر تو سستا ہے تو کہتے ہیں ایسے غریبوں کے لیے ہمارا ملک نہیں ہے, تم یہاں بھی آگے پیٹرول مہنگا کرو گے, وہیں رہو اپنے ملک میں. تو پیسہ ہوتا ہے تو جاتا ہے نا انسان. کوئی آخری سوال بس سچی مچی کا آخری. بھائی بہت بڑا گناہ ہے زنا, اگر کسی سے ہو گیا تو خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. اصل کفارہ تو یہ کہ حکومت ہوتی اور گواہیوں سے ثابت ہوتا تو 100 کوڑے چوک پہ مارتی, لیکن اب نہ اسلامی حکومت ہے اور گواہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے, تو بس اللہ اس کا معاملہ ہے, خوب گڑ گڑائے. یہ یقین کر لے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں. اگر یہ چھوٹا جرم ہوتا نا تو یوسف علیہ السلام بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, عورت خود دعوت دے رہی ہے, تو بھاگتے نہیں. پھر دوبارہ دعوت دی اور کہا جیل بھجوا دوں گی, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس جرم سے زیادہ محبوب ہے. جیل جانا گوارا کر لیا, اس جرم میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلے چھوٹا جرم نہیں ہے زنا. لیکن بہرحال ہو گیا ہے, خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کرے, اللہ سے معاہدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اور دوبارہ زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جائے. لڑکیوں کے نمبر بلاک کر دے, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے, یہ ساری چیزیں بھڑکاتی ہیں. اور فوراً کیا کرے, شادی کرے. ایک ہو چکی ہے, ایک اور کر لے احتیاطاً, ایک اور کر لے, ایک رہ گئی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ایک اور کر لے, ٹھیک ہے نا. جب تکلف کیا یار, جب 3 کرا دی, آپ لوگ بھی بولو کہ مولوی صاحب رہ کیا گیا. خواتین نے تو ناراض ہونا تھا, ہو گئی ہوں گی, وہ بھی کہہ رہی ہوں گی پوری 4 ہی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 پہ آ کے پھر بریک نہیں ہوتی نا. تو نکاح کی کثرت کرے بھائی, اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.